کامیاب ہے، زمین کے اندر بھی کامیاب ہے، اور وہ قیامت میں بھی اٹھے گا تو کامیابی کے ساتھ اٹھے گا، قیامت میں بھی اٹھے گا تو کامیابی کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ کہتے ہیں جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ اچھا ایک بات اور بتائیے، جب خلیفہ اعلیٰ حضرت کا یہ عالم ہے کہ غوث اعظم کی شان میں کیا کیا لکھ دیا، کیا کیا لکھ دیا، واقعات پر تفصیل پر اٹھا کر کے اشعار لکھ دیے، اب اندازہ لگاؤ جب نائب کا یہ عالم ہے تو جن کے غلام ہیں ان کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ارے ان کی عظمتیں تو بہت بلند ہے۔ الحمدللہ میں تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے جنازے میں حاضر ہوا تھا، ہمارے دناؤں سے بڑی تعداد میں عاشقان رسول حاضر ہوئے۔ تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے جنازے میں بڑی تعداد میں بھیڑ اور مجمع، میں پولیس چوکی میں ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک پولیس والا میرے پاس آیا اور کہنے لگا ایک بات بتاؤ، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ جنازہ کا اعلان کوئی عام طور پہ ایک ہفتہ پہلے نہیں ہوتا ہے، کل انتقال پرسوں ہوا ہے اور بس یہ آج ایک 24 گھنٹے کے اندر لوگ اتنے جمع ہو گئے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ میں نے اپنی زبان سے گویا کہ اپنی طرف سے ایک لائن لکھی تھی، میں نے کہا اہل حق سمجھ سکتے ہیں مرتبہ تاج الشریعہ کا، اہل حق سمجھ سکتے ہیں مرتبہ تاج الشریعہ کا، نا اہل کیا سمجھے مقام تاج الشریعہ کا، نا اہل کیا سمجھے مقام تاج الشریعہ کا، جنازہ بتا رہا ہے مرتبہ تاج الشریعہ کا، جنازہ بتا رہا ہے مرتبہ تاج الشریعہ کا۔ یہ گویا اعلان ہو رہا تھا کہ ایک عاشق جا رہا ہے، ایک دیوانہ جا رہا ہے جس نے حضور کی ثنا خوانی کی ہے، حضور کا ذکر کیا، حضور کی نعتیں پڑھی ہے، اللہ اکبر، ایمان وجدان کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ قسم خدا کی جب نبی اعلیٰ حضرت کا عالم یہ ہے تو اعلیٰ حضرت کا مقام، اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہوگی، اعلیٰ حضرت کا کیا مقام ہوگا۔ ابھی وہ پڑھ رہے تھے نا کلام، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ امام احمد رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اب میں اشعار کی طرف نہ بڑھ کے ایک شعر کی وضاحت کر کے آگے بڑھوں۔ آپ کہتے ہیں تجھ سے در، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ سگ کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا سب لوگ، کتا ہوتا ہے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں، ڈائریکٹلی یہ نہیں کہا تجھ سے در اور در سے احمد رضا۔ یہ عاجزی دیکھیں، اعلیٰ حضرت حضرتوں کے بھی اعلیٰ ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں، اللہ اکبر، لیکن آپ فرماتے ہیں میرے دل میں کبھی یہ خطرہ پیدا نہیں ہوا کہ میں عالم ہوں، میرے دل میں کبھی یہ خطرہ پیدا نہیں ہوا کہ میں وقت کا امام ہوں یا میں حافظ ہوں یا میں مجدد ہوں، نہیں نہیں، میرے دل میں کبھی ایسے خطرات نہیں آتے، بلکہ جو بھی ہے اللہ نے مجھے عشق رسول کا صدقہ عطا فرمایا ہے، مجھے حضور کی محبت کا صدقہ عطا فرمایا ہے۔ آپ کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور مقطع میں کیا کہتے ہیں آخر میں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ اکبر، سرکار اعلیٰ آقا حضرت نے، امام اہل سنت نے ایک کلام لکھا، یہ انداز ہے، یہ ان کا جو نا عشق بھرا انداز دیکھ کر کے پوری کائنات کہتی ہے وادی رضا کی ہے، کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور لکھنے والوں نے تو لکھا ہے دین پر بہت کچھ، جو اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے، جو اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ پھر عاشق کہتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ جو اعلیٰ حضرت غوث اعظم کی شان بیان کر رہے ہیں، ان کا علم، ان کا مقام، ان کی شان یہ ہے، تو غوث اعظم کا مقام کیا بات ہے، کوئی سمجھ سکتا ہے؟ غوث اعظم کی عظمت کو جان سکتا ہے؟
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے ایسی طاقت دی ہے، لوگوں کے دل میری مٹھی میں دیے۔ بہجت الاسرار صفحہ نمبر 149 آپ فرماتے ہیں میں جس طرف چاہوں اور جب چاہوں جدھر چاہوں لوگوں کے دلوں کو مائل کر سکتا ہوں، جدھر چاہوں لوگوں کے دلوں کو پھیر سکتا ہوں۔ ایک بزرگ ہیں حضرت عمر بزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن جمعہ کے دن سرکار غوث پاک کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہر جمعہ کو جب جب جاتے ہیں تو بڑی تعداد میں لوگ مسافے کے لیے، ملاقات کے لیے، لوگ قربت کے لیے، برکتیں حاصل کرنے آ جاتے ہیں، بھیڑ لگ جاتی ہے، مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بزار کہتے ہیں اللہ اکبر، آج جمعے کا دن ہے، میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آج کوئی نہیں آ رہا، آج کوئی نہیں آ رہا، توجہ ہے، آج کوئی نہیں آ رہا ہے۔ میرے دل میں یہ خیال ہی آیا تھا، بس خیال آیا کہ اتنے میں چاروں طرف سے مجمع ٹوٹ پڑا، پتہ نہیں کہاں سے لوگ نکل کے آ گئے، لوگ اکٹھا ہو گئے، لوگوں کا مجمع ہو گیا اور لوگوں نے دست بوسی کرنا شروع کیا، ملنا شروع کیا۔ سرکار غوث پاک کے پاس میں جیسے جیسے لوگ بڑھتے گئے مجھے دھکا مکی لگتی رہی اور میں پیچھے 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 ہوتا چلا گیا، میں اتنی دور ہو گیا، میرے دل میں خیال آیا اس سے تو پہلے ہی بہتر تھا، اس سے تو پہلے ہی بہتر تھا کہ ہم وہیں رہ جاتے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربت میں رہتے، برکتیں حاصل کرتے رہتے۔ اب یہ جب دل میں خیال آیا تو میرے آقا دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا عمر بزار تمہارے دل میں تو خیال آیا تھا، تمہارے دل میں تو خیال آیا تھا، آج کوئی نہیں آ رہا، آج کوئی نہیں آ رہا، لیکن جب تم نے خیال کیا تو دیکھا لوگ آ گئے، آپ مسکرائے اور آپ نے اپنے قریب فرمایا۔ اللہ اکبر، صاحب بہجت الاسرار کہتے ہیں غوث پاک نے جیسے ہی اپنی قربت میں لیا، مجمع اتنا کم ہو گیا کہ وہ ساتھ میں چلنے لگے۔ اللہ اکبر، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت یہ ہے کہ آپ مسکرائے ہیں اور مسجد میں داخل ہو گئے ہیں اور فرمایا اے عمر بزار، اللہ نے لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں دیے ہیں، میں جس سمت چاہوں لوگوں کے دلوں کو پھیر سکتا ہوں۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سجانے والے، محفلوں کو منعقد کرنے والے، یہ کوئی جو ہے نا ہماری طرف سے نہیں ہے، ہم لوگ جو محفل میں بیٹھے ہیں، آپ لوگ جو حاضر ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، حقیقت تو یہ ہے کہ اس محفل میں ہم آئے نہیں بلکہ بلائے گئے ہیں، ہم آئے نہیں بلائے گئے ہیں۔ اتقوا فراست المؤمنین فإنہ ینظر بنور اللہ۔ میرے بھائی، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں جب تک نہ چاہوں کوئی میرا نام نہیں لے سکتا، جب کوئی میرا چاہنے والا مجھے یاد کرتا ہے تو وہ بعد میں یاد کرتا ہے، پہلے میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، ہم اور آپ اپنے مقدر پر مسکرائیں تو ہم اور آپ اپنے مقدر پر خوش تو ہو جائیں کہ ہم یہاں بیٹھ گئے ہیں، گھنٹہ دو گھنٹہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ادھر ادھر کھڑے ہو کر کے بھی وقت ضائع ہوتا ہے۔ لوگ آج کل موبائل پر بھی وقت یوں برباد کرتے، کیا غوث پاک کی محفل میں آ گئے تو کیا ہی ہمارے ناز اور انداز ہو جائیں۔ قسم خدا کی اگر قسمت چمکتی ہے نا تو پھر جو ہے نا مرتبے بلند ہوتے ہیں، اور جب آدمی کو برکتیں ملتی ہے پھر وہ کہتا ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، آقا جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے اور ملتی نہ اگر حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر حضور بھیک آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور عقیدت کے ساتھ میں اگر کوئی محفل کو سجا کر کے قسم خدا کی نمازوں کو بھی دل سے لگا لے، تلاوت کو بھی لگا لے، والدین کی محبت کو دل میں اپنا لے، سرکار غوث پاک وعدہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میرا چاہنے والا، میرے فرامین پر عمل کرنے والا اگر مر بھی جائے تو میں
رب سے وعدہ کیا ہوں کہ وہ میں اسے زندہ کروں گا، توبہ کی توفیق ملے گی، پھر اس کے انتقال ہوگا، پھر اس کی روح نکلے گی۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ ہمارے ایک جو ہے نا مہاراشٹر کا غالباً یہ واقعہ ہے، کوئی ختم ہو گیا اور انتقال کے بعد اس کو لوگوں نے غسل دیا، سب کچھ دیا، اور غسل کے بعد جیسے ہی کفن وغیرہ کی تیاری کے لیے اس کو تخت پر لٹایا، چارپائی پر، مردہ اٹھ کر کے بیٹھ گئے۔ اب اندازہ مردہ اگر بیٹھ جائے تو کون رہ سکتا ہے، کون برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، مردہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا، لوگ بھاگنے لگے، اس نے روکا اور کہا رکو، پریشان مت ہو، میں بغیر توبہ کیے مر گیا تھا۔ غوث اعظم عبد القادر جیلانی بڑے پیر دستگیر تشریف لائے، فرمایا ٹھوکر ماری میرے مرید، بغیر توبہ کیے مرے گا نہیں، میرا چاہنے والا بغیر توبہ کیے نہیں مر سکتا، اٹھ توبہ کر، پھر تو دنیا سے رخصت ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، ذرا اندازہ تو لگائیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے جو نا اشتیاق صاحب نے اور دیگر اہل محلہ نے یہ محفل سجائی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو ہے نا لوگوں نے سوچا کہ بس محفل سج گئی ہے اور جو لوگ جائیں گے وہ حاضر ہو جائیں گے، وہ چلے جائیں اور وہ شرکت کر لیں، نہیں، ایسے کام نہیں ہوتا۔ وہ ایک شعر ہے، میری آواز تو اس لائق نہیں نہ ہوں، میں شاعر ہوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی۔ اگر رب کو راضی کرنا ہے، رب کی محبت چاہنا ہے تو قسم خدا کی کیا ہوگا، اللہ 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 کہے جانے سے اللہ نہ ملے۔ آواز تو نہیں ہے، میں شاعر بھی نہیں ہوں، ماشاءاللہ ہمارے ویس بھائی تو بہت اچھی آواز کی آواز ہے۔ اللہ اللہ کرے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کرے جانے سے اللہ نہ ملے۔ کہیں گے امام صاحب آپ تو رات دن کہتے ہو نماز پڑھو، نماز کے لیے جگہ بھی نہیں، صدائے مدینہ بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، پھر کہہ رہے ہو اللہ اللہ کہے جانے سے اللہ نہ ملے۔ نماز پڑھنے کا پھر فائدہ کیا ہوگا، قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا، جب ملے گا نہیں تو پھر بلا کیوں رہے ہو، مسجد کی طرف آواز کیوں لگا رہے ہو، الصلاۃ خیر من النوم کیوں کہا جا رہا ہے، نماز کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے، پیارے اسلام بھائی اٹھو نماز پڑھو، نماز کے لیے آواز کیوں دی جا رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں بے شک رب ملے گا، رب کی اطاعت کرنے سے رب راضی ہوگا، حج کرنے سے رب راضی ہوگا، نماز پڑھنے سے خدا راضی ہوگا، روزہ رکھنے سے رب راضی ہوگا، لیکن یاد رکھو قسم خدا کی، دل میں اگر بغض غوث اعظم ہوگا، بغض احمد رضا ہوگا، بغض تاج الشریعہ ہوگا، بغض مفتی ضیاء الدین مدنی ہوگا، کسی بزرگ کا بغض ہوگا، رسول پاک سے نفرت ہوگی، رات دن سجدے کرتے رہو، سجدے کسی کام کے نہیں ہے، سجدے جبھی کامیاب ہوگے دل میں عشق رسول ہوگا، دل میں محبت مصطفیٰ ہوگی۔ دل میں اگر محبت مصطفیٰ نہیں ہے تو یہ سجدے کسی کام کے نہیں ہے، کیونکہ جنت کسی اور کی نہیں، میرے مدینے والے مصطفیٰ کی ہے۔ اور یاد رکھنا قبر میں یا کہیں بھی حشر میں کسی دنیا دار کا نہیں، ہم اور آپ دنیا میں ترقی کر کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں، دنیا میں اچھا گھر بنا سکتے ہیں، دنیا میں رہ کر پراپرٹی خرید سکتے ہیں، کار بنگلہ لے سکتے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں قرآن و حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ میرے بھائی یاد رکھو کہ دنیا میں رہ کر سب کچھ پانے کے بعد اگر دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے، عشق رسول نہیں ہے، محبت اولیاء نہیں ہے، اگر بغض ہوا قبر کے اندر کام نہیں آنے والا، قبر میں مال نہیں کام آنے والا، قبر پکار کر کے کہتی ہے میرے اندر آنے والے، میرے اندر کیڑے مکوڑے ہیں، میرے اندر اندھیرا ہے، میرے اندر دھوپ ہے، میرے اندر کوئی روشنی نہیں، کوئی پنکھا کا انتظام نہیں ہے، آنے والے آ رہا ہے، دل میں عشق مصطفیٰ لے کر کے آنا، دل میں محبت اولیاء لے کر کے آنا، آنے والے آ رہا ہے تو اپنے ساتھ آمان کا چراغ لے کر کے آنا، اگر آ رہا ہے تو یہ اس انداز سے آنے والے تو کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ احمد رضا بتا رہے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب گستاخ دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کوئی الگ نہیں ہے،
حضور کی محبت، حضور کی آل کی محبت، حضور کی محبت حسنین کریمین کی محبت، حضور کی محبت مولا علی کی محبت، حضور کی محبت صحابہ کی محبت، حضور کی محبت اسلاف کی محبت، کوئی جدا جدا نہیں ہے۔ آپ حضور سے محبت کریں اور حضور کی آل سے محبت نہ ہو، صحابہ سے محبت نہ ہو تو بھی کوئی فائدہ نہیں، لیکن محبت کیے بغیر کامیابی ملنا ممکن نہیں، بلکہ ہے ہی نہیں، کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اور ایسا کر بھی نہیں سکتے کہ حضور کو یاد کیا جائے اور حضور کی آل کو نہیں یاد کیا جائے، تو کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی فرقہ ہو، حضور کی محبت دل میں نہیں ہوگی اور وہ کہے گا کہ مجھے آل سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، تو بھی کامیاب کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نماز پڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، حضور کی آل کی محبت۔ اور پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی سید بھی ہے اور حسینی سید بھی ہے، اور جب حسنی سید حسینی سید ہوں تو کیا انداز اور کیا مقام ہوگا۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں، آپ کے مریدین میں، آپ کے متوسلین میں ایسے اولیاء ہوئے ہیں کہ جن کی نگاہوں سے اللہ تعالیٰ نے پنڈتوں کو حافظ قرآن بنا دیا ہے، ان کو نگاہ پڑی ہے تو چوروں کو ولی بنا دیا ہے۔ اب ذرا انداز لگاؤ غوث اعظم کا کیا مقام ہوگا، غوث اعظم کی شان کیا ہوگی۔ اسی لیے کہا دل میں اگر غوث پاک کی، بزرگوں کی محبت ہے تو خدا ملے گا۔ کیا اللہ اللہ کہے جانے سے اللہ نہ ملے، کیوں اللہ والے ہیں جو، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور پھر آگے کہا ہے بندہ بننا ہے خدا کا تو بن گدا ان کا، کس کا؟ بزرگوں کا، غوث اعظم کا۔ بندہ بننا ہے خدا کا تو بن گدا ان کا، بندہ بننا ہے خدا کا تو بن گدا ان کا۔ کیا یہ فقیروں سے، یہ فقیروں سے شہنشاہ بنا دے، سے شہنشاہ بنا دیتے۔ اور آخر میں کہا ہے حسن والوں کے نصیبوں میں کہاں سو کے جنون۔ جو لوگ حسن والے ہوتے ہیں، زیادہ مال والے بسا اوقات، پھر زیادہ ان کے اندر جو نا ایٹیٹیوڈ بھی آ جاتا ہے حسن والوں کے اندر، بسا اوقات سب کے اندر نہیں، پھر کیا ہوتا ہے پھر آدمی جو ہے نا تھوڑا سا ہچک پچک میں رہ جاتا ہے۔ لیکن دیوانہ کیا کہتا ہے؟ مجھے ہچک پچک میں نہیں، ایٹیٹیوڈ میں نہیں۔ اگر غوث اعظم کی بات ہے تو ہماری سب کچھ چیزیں قربان ہے، ہمارا جو ہے نا حاضری کیا، ہمارا مال کیا، ہماری جانیں غوث اعظم کے لیے قربان ہے۔ ہم حاضر ہیں، ہمارا سر بھی حاضر ہے۔ اور دیکھیں ہم آپ نہیں، ہند کے راجہ نے یہ کہا جب سرکار غوث اعظم نے منبر پر بیٹھ کر یہ فرمایا قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، قسم خدا کی ہر ولی نے گردن کو جھکایا۔ اور سرکار عطا رسول خواجہ غریب نواز نے کیا کہا؟ بل علی راسی وعینی یا عبد القادر، آپ نے کہا یا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ، آپ کا قدم میری گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھوں پر، میرے سر پر، میرے جگر پر بھی ہے۔ کسی نے کہا ہے نا کہ سب کچھ حاضر ہے، سب کچھ جانے حاضر ہے، خالی ہماری گردنیں نہیں، قدم رکھیں تو سرکار ہماری گردنوں پر نہیں بلکہ پورے جسم پر قدم رکھے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک کی عطا اور ان کی برکتوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ جو ان کا چاہنے والا ہوگا، جو ان سے الفت رکھنے والا ہوگا۔ اب غوث پاک سے محبت تو یقیناً ہے اور ماشاءاللہ محفلیں سجاتے ہیں۔ آج میں نے سوچا تھا کچھ دوسرے جنہ ٹاپک پر بیان کرنے کا، لیکن چونکہ تعداد ہے تو اس اعتبار سے تھوڑا ذہن تبدیل ہوا۔ آج ہمارے یہاں معاشرے میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
नाम से लोग देगे बनाते हैं, 11वीं करते हैं, गौस पाक के नाम से जलसे करते हैं, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और नारा भी यही होता है ना हमारा कि गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मेरे भाई हाथ जोड़ के एक बात हम और आप जरा गौर करें, मैं गुजारिश करता हूँ। हम कहते हैं गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अफसोस हम नमाजें सब छोड़ रहे होते हैं। गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, हमने कुरान भी छोड़ दिया है। गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे हजरत, हमने जो है ना अपने रमजान के सारे रोजे छोड़ दिए हैं। गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, अपने सगे भाई को छोड़ दिया है। गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया है। गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ छोड़ दिया है। और फिर कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अच्छी बात है कि छोड़ेंगे, अच्छी बात है कि छोड़ेंगे, लेकिन भाई अगर पकड़ा हो तब ना। अभी तो हम पकड़ने के हद तक ही नहीं पहुंचे हैं। गौस का दामन पकड़ने का मतलब क्या कि हम पहले अहमद रजा को तो राजी कर लें, पहले हम असलाफ को तो अपने बुजुर्गों को तो यार राजी करें। गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दामन पकड़ने का दावा कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आला हजरत ने अपने आप को क्या कहा, तुझसे दर, दर से सग, सग से मुझको निस्बत। ये नहीं कहा कि अहमद रजा सीधा, आपने निस्बतें मिलाई है। अल्लाह अकबर, अंदाजा लगाए कि जब अहमद रजा सग की बात कर रहे हैं तो गौस आजम के गुलामों का आलम क्या होगा। फरमाया गया है, मनकूल है, गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दर पर एक बुजुर्ग थे, शेख अब्दुल्ला, बाज़ रिवायतों में उनका दूसरा नाम आता है। फरमाते हैं वो लोटे से लोगों को पानी पिलाते थे, वुजू कराते थे, पानी पिलाते थे, दरबार पर रहते थे। मेरा बयान इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तवज्जो रखें, जोर से कह दे या गौस। लोटे से पानी पिलाते थे, लोगों को वुजू कराते थे। लेकिन एक दिन ख्याल में आया 25-30 साल हो गए, चलो अब कहीं घूमते, कहीं जाते हैं, काफी दिन हो गए यहाँ खिदमत करते हुए। तो इतने ही में दो कुतुब, एक वली के दर्जे में बहुत बड़ा मकाम, जो अपने पूरे शहर के निजाम को देखता है, इनकी बड़ी तारीफें हैं, कुतुब की बड़ी अजमतें हैं, जो औलिया के आगे मकाम रखता है। तो आप सरकार गौस पाक की बारगाह में हाजिर हुए, सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दर पर हाजिर हुए। हाजिरी के बाद जैसे ही वापस जाने लगे तो ये जो बुजुर्ग थे, लोटे वाले बुजुर्ग, लोटे वाले बाबा कह सकते हैं, ये लोटे वाले जो बुजुर्ग थे, इन्होंने दिल में सोचा क्यों ना हो इन्हीं के साथ हो लिया जाए। उन दोनों कुतुब से दरखास्त की, कहा हमें अपने साथ ले लो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम हमारे साथ नहीं रह सकते हो। कहा नहीं नहीं, मैं बर्दाश्त करूंगा, मैं समझ सकता हूँ, मैं आपके साथ चल सकता हूँ। कहा नहीं नहीं, आप हमारे साथ नहीं चल सकते। बहुत इशरार किया तो उन बुजुर्ग ने, जो कुतुब थे दोनों, उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम हमारे साथ चल सकते हो। सफर करते रहे, एक हफ्ता गुजर गया, खाना नहीं खाया, एक हफ्ता खाना नहीं खाया। और जब खाना नहीं खाया तो इन्होंने कहा कि भाई मुझे भूख लगी। तो उन्होंने कहा, हमने कहा था आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमने कहा था आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहा अच्छा। तो दोनों कुतुबों ने कहा कि ठीक है, तुमको भूख लगी है। 2 रकात नमाज पढ़ी, दुआ किया। वो दुआ कर रहे थे, अल्लाह ताला ने आसमान से 3 दस्तरखान नाज़िल फरमाए। जोर से कहें सुभान अल्लाह। 3 दस्तरखान नाजिल फरमाए। कितने दस्तरखान? 3 दस्तरखान नाजिल हुए। तीनों ने खाना खाया, बुजुर्गों ने भी खाना खाया, इतना लज्जत वाला खाना आज तक कभी नहीं खाया। भूख आराम से मिट गई। फिर चलते रहे, अब सफर किया तो फिर वही हाल। कहा भाई मुझे फिर भूख लगी है। कहा ऐसा है, पहली बार दुआ हमने किया था, अब दुआ की बारी आपकी। अब हम दुआ नहीं करेंगे, अब आप दुआ करें। किताबों में लिखा है, उन्होंने कहा मैं दुआ करूं तो खाना कहां से आएगा। वो होता है ना, कभी कभी इंसान खुद को नहीं उसको पता होता है, वली को भी बसा औकात नहीं पता होता कि मैं वली हूँ। लोगों को बुरा भला कह रहे होते हैं, गाली गलौज कर रहे होते हैं, लोगों के पीछे चुगलियां कर रहे होते हैं। जबकि ज़ुन्नून मिस्री फरमाते हैं, लोगों के पीठ पीछे बुराई मत करो, क्योंकि अल्लाह ने अपने वलियों को लोगों में छुपा करके रखा है। और जहां मोमिन बंदे 40 मौजूद हो, वहां एक अल्लाह का वली मौजूद होता है। लेकिन अफसोस आज हमारी कौम है, हमारी कौम का हाल तो अजीब व गरीब है। बस जहां
से उठे वहीं से बुराई शुरू हो गई, जहाँ से चले वही अपने सगे भाई की बुराई, अपने घर वालों की बुराई, घर की बातें तो 4 लोगों से हो रही है। नहीं मेरे भाई, मेरे आका फरमाते हैं जो पीठ पीछे किसी की बुराई करेगा जहन्नम में औंधे मुँह डाला जाएगा। इसलिए किसी के पीठ पीछे बुराई हाजत करने की नहीं है। अल्लाह अकबर। वो बुजुर्ग कहने लगे मेरी क्या दुआ कबूल होगी? आप लोगों ने दुआ किया था तो दस्तरखान नाज़िल हो गया, मेरी दुआ क्या कबूल होगी? कहा नहीं, अब आप ही दुआ करेंगे। वो बड़े इसरार के बाद मुसल्ला बिछाए, 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ करके जब इन्होंने दुआ किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में, ऐ मेरे परवरदिगार गौस पाक के सदक़े में मुझे दस्तरखान से खाना अता फरमा। यकीन करे किताबों में लिखा है अल्लाह ताला ने पहले जितना खाना उतारा था उससे दुगना खाना अता फरमाया, उससे दुगना खाना मिला। अब ये दोनों को तुमने देखा, ये खाना डबल, खाना ज्यादा। अब खाना ज्यादा देख करके और बुजुर्ग ने, दोनों अख्ताब ने उनसे कहा शेख रहमतुल्लाह अलैह आप ये बताएं कि आपने दुआ की है तो खाना ज्यादा कैसे आया? कहा ये न पूछो, आपको खाना खाना है, खाना खाना, आपने खाना खा ले। कहा नहीं बताना तो पड़ेगा। कहा नहीं बताना तो पड़ेगा। कहा मैं नहीं बता सकता, कैसे डबल आया खाना? कहा अच्छा आप पहले बताओ। कहा पहले आप बताओ, आप लोगों ने दुआ की है, आसमान से जो खाना नाजिल हुआ ये खाना कैसे नाजिल हुआ? आसमान से जो खाना आया ये कैसे आया? दोनों कुतुब से जब सवाल किया गया, उन बुजुर्ग ने जब पूछा, बाबा ने, लोटे वाले बुजुर्ग ने जो खादिम थे मेरे गौस पाक के दर के, उन्होंने जब सवाल किया तो दोनों कुतुब ने कहा सुनो, अगर पूछना ही चाहते हो तो बात ये है, हम गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में हाजिर होते थे। हमने सोचा गौस पाक के दरबार में तो बहुत बड़ा मकाम है, उनका वसीला तो बहुत अजमत वाला है, उनका वसीला तो बहुत बुलंद है। हमने सोचा उनके दरबार में जो एक खादिम लोटे से लोगों को पानी पिलाते हैं, लोगों को वुजू करवाते हैं, लोटे से लोगों की खिदमत करते हैं, अल्लाह की बारगाह में जब जब खाना मांगने की हाजत होती है तो उन बुजुर्ग का वास्ता रब की बारगाह में पेश करते हैं और कहते हैं मौला वो जो बुजुर्ग गौसे पाक के दरबार में लोटे से पानी पिलाते हैं, ऐ अल्लाह उस बुजुर्ग के सदक़े में हमें खाना अता फरमा। इन बुजुर्ग ने जैसे ही ये देखा अपने कपड़ों को फाड़ लिया और कहा अरे मेरे परवरदिगार मेरी तो बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे जब मेरे वसीले से दुआओं का ये आलम है तो मेरे सरकार गौस पाक का मैं तो जहां खिदमत कर रहा था वहीं से ही था, मैं तो गलत भागा, कपड़े फाड़े, रोते हुए आका की बारगाह में हाजिर हुए। आका गौसे पाक बैठे, अल्लाह का वली कभी नाराज नहीं होता, मुस्कुरा रहे थे। फरमाया आ गए मेरे आका गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिजाज मोहब्बत का मिजाज, कभी आप नाराजगी नहीं फरमाते। एक मर्तबा आपके बाजार से मदरसे के बराबर से कोई चादर बेचने वाला गुजर रहा था तो उसके पास बहुत कीमती जुब्बा था। उसने कहा कि ये जो जुब्बा है ना, ये इसे बिछा करके इस पर जितने दिरहम और दीनार आ जाएंगे उसकी इतनी कीमत है, कोई अदा करना चाहे तो अदा कर सके। गौस पाक को अल्लाह ने बहुत माल दिया था, सरकार गौस पाक को बहुत माल अता फरमाया। सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कानों में आवाज गई कि कोई कोई जो है ना बेचने वाला मुसाफिर तिजारत कर रहा है लेकिन कोई उसका खरीदार नहीं है, कोई माल खरीदने वाला नहीं है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदरसे में बुलवाया और फरमाया बिछाओ अपना जुब्बा। जुब्बा आप बहुत बहुत कीमती जुब्बे पहनते थे, ये किताबों में लिखा हुआ है। सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया बिछाओ अपना जुब्बा। जुब्बा बिछाया गया, हीरे जवाहरात उस पर लगवा दिए गए, दिरहम और दीनार लगवा दिए गए। किताबों में लिखा है उसको फरमाया गया कि जा तू इसकी कीमत को ले जा। आपने जुब्बा लिया और एक कीमती जुब्बा जो हीरे जवाहरात से खरीदा गया था, बहुत कीमती जुब्बा, सरकार गौस पाक ने एक बार पहना और जल्दी से उसको उतारा और फरमाया वो दिरहम और दीनार भी और ये जुब्बा भी जितने बगदाद के गरीब है सब में तकसीम कर दिया जाए, सब में बांट दिया जाए। मेरे प्यारे भाइयों, गौस पाक की जो 11वीं मनाते हैं ना वो अपने यहाँ कम नसीब ना समझे। गौस पाक की 11वीं मनाना, उनको याद करना, ये मुकद्दर के सिकंदर हुआ करते हैं क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। बगदाद में एक
ملک نے، ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ غوث پاک کی 11ویں منائی جائے گی، غوث پاک کے لنگر کا اہتمام ہوگا، لیکن ایک غریب خاتون کو دربار میں مالک نے گھسنے نہیں دیا۔ واقعہ تو بہت بڑا ہے لیکن مختصر سمجھنے کی کوشش کریں، گھسنے نہیں دیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا ارے تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، وہ غریب خاتون کو بھی اس کو اندر آنے کا موقع دیا جائے، جہاں عورتوں کا پردے کا معقول انتظام ہے اس کو بیٹھنے دیا جاتا، اس کی وجہ سے ہی تمہاری محفل قبول ہو جاتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی سمجھتا ہے کہ ارے یہ کیا ہے نا، اب ارے عام آدمی تو عام آدمی ہے، شہر میں اگر ہمارے مبلغین ہو، علماء ہو، وعاظ ہو تو ائمہ کرام کے ساتھ وہی رویہ ہوتا ہے گھر کی مرغی دال بھات ہے نا۔ ابھی مطلب میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ مجھے کسی نے کچھ کہا ہے، نہیں، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام لوگ بیچارے بتاتے ہیں کہ بڑا عجیب و غریب حال ہے، قوم ادھر ادھر جائے گی لوگوں کو دینے کے لیے، ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے، ان کو جو نا حاضری چڑھاوے کے لیے بہت کچھ دے دیتے ہیں، اور اگر کوئی 2 نمبر کا تعویذ کرنے والا بھی مل جائے تو نہ جانے کیا کیا دے دیتے ہیں، اور تعویذوں کے نام پر تو کنٹلوں زعفران ان نام میں خرچ ہو گئی، کنٹلوں، اور فائدہ کچھ نہیں ہے۔ عالم یہ ہے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں بھی لوگ آتے تھے، لیکن سرکار غوث پاک نے کبھی نہیں جھاڑو لگائی، کبھی نہیں کہا کہ تم یوں کرو، بلکہ فرمایا اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دو۔ لوگ آئے تھے برکت کی دعا کے لیے، برکت کے وظیفے کے لیے، پردہ ڈال دیا گیا، واپس چلے گئے، بعد میں 1 ہفتے کے بعد آئے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا سرکار گھر میں اتنی برکت ہوئی ہم خود بھی کھاتے ہیں اور محلے والوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ بات عرض کی تو سرکار نے فرمایا ٹھیک جاؤ کھلاؤ، کہا نہیں سرکار جائیں گے تو لیکن ایک بات بتا دیں، ایک بات یہ، کہا کیا بات ہے، کہا بات یہ آپ نے نہ کوئی جھاڑو ماری، آپ نے نہ کوئی تعویذ دیا، نہ کوئی پانی دیا۔ یہ ہوتا ہے نا، آدمی سوچتا ہے کہ اگر کسی نے بتا دیا کہ نہاؤ دھو، نماز پڑھو، دعا کرو، اچھے کام کرو، ان کو کیا آتا جاتا ہے۔ وہ بابا بہت بہترین تھا، اس نے پورا بتا دیا نا، کیا تم پر جنات ہے، کیا سپلی ہے، کیا کرایا، وہ بہت قابل تھا، وہ بہت قابل تھا، اس کو سب معلوم ہے۔ بولے کیا بتا دیا، بولے بتا دیا یہ نا شام کے ٹائم میں چکر آتے ہوں گے اور صبح میں یہ ہوتا ہوگا، صبح اٹھنے کا من نہیں کرتا ہوگا۔ میرے بھائی اٹھنے کا من کرے گا کہاں سے، جب رات میں سوئیں گے 3 بجے تو اٹھنے کا من کرتا۔ حال یہ ہے، اور جو عام طور پہ بیماریاں چلتی ہیں ساری گنا کر کے وہ کہہ دے گا نا کہ تمہارا جو نا علاج بھی ہو جائے گا، یہ لے کر کے آ دو، یہ جو پرچے میں سامان لکھا ہے وہ لاؤ۔ اچھا اس میں سامان بھی ایسا لکھا ہوگا پورے اناؤ میں گھوم لو کہیں وہ سامان ہی نہیں ملے گا، پورے اناؤ میں گھوم لو وہ سامان ملے گا ہی نہیں۔ آخر میں بیچارہ لوٹ پھیر کے آئے گا، کہے گا حضرت بابا جی آپ ایک کام کریں یہ سامان آپ ہی لے آئیے، ٹھیک ہم لے آئیں گے، نکال لے گا سیدھا 2-3 ہزار پیش کر دے گا۔ میری قوم، میرے بھائی ہم نے کبھی دین کے لیے، کبھی مسجد کے لیے، کبھی اپنے امام کے لیے بھی اگر یہ سوچا ہو نا 10-20 روپے جمعہ کو پیش کر دیں، یہ اپنے ائمہ کی محبتوں میں قسم خدا کی اگر اچھی نیت سے دیں گے، غوث پاک کی نسبت سے دیں گے تو اللہ دنیا میں بھی عروج دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ لیکن یہ دے دیا، اس نے کر لیا سب، 2-4 جمعرات بلایا، اس کے بعد کہتے چلو کچھوچا چلے جاؤ۔ میرے پیارے غوث پاک نے فرمایا سنو تمہارے گھر کے دروازے کے باہر سے بے نمازیوں کا گزر ہوتا تھا۔ کس کا گزر ہوتا تھا؟ بے نمازیوں کا۔ بے نمازیوں کی نگاہ تمہارے گھر میں پڑتی تھی جس کی وجہ سے گھر سے برکت اٹھا لی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا گھر میں بے نمازی کی نگاہ پڑے تو گھر سے برکت اٹھا لی جائے۔ میرے بھائی اب ذرا سوچو غوث پاک کے دیوانوں، جب نگاہ پڑے تو برکت چلی جاتی ہے، اب اگر گھر میں پڑا بے نمازی سو رہا ہوگا تو کیسے برکت ہوتی ہوگی، کیسے فائدہ ہوگا۔ ارے کوشش کرو دھیرے دھیرے نماز شروع کی جائے، دھیرے دھیرے تلاوت کی جائے، اپنا ذہن بدلا جائے، نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ آج آپ اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں، اگر میں سمجھتا ہوں ایک نے بھی اپنا ذہن بنا لیا کہ میں نماز پڑھوں گا انشاءاللہ تو پورا جلسہ ہمارا آج کامیاب ہو جائے گا۔ اخلاق سے لوگوں کو اپنا بنانا سیکھ لو، غموں کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو، اور ایک دن دنیا جھکے گی تمہارے سامنے، تم اپنے سر کو خدا کے سامنے جھکانا سیکھ لو۔ کھڑے ہو جائیں، صلوات و سلام۔